بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہارورڈ یونیورسٹی جو ورلڈ فیمس یونیورسٹی ہے، اس نے ایک انوکھی ریسرچ کی اور یہ اسٹڈی جو ہے 1938 میں شروع کی گئی اور 80 سال تک اس کا ڈیٹا اور اس کی ڈیٹا لیا گیا۔ اس میں 268 امریکی ہائی اسکول کے بچوں کو لیا گیا اور پھر ان کی ٹریکنگ کی گئی، ان کی جسمانی اور ذہنی صحت سے متعلق اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے۔ یہ اڈلٹ لائف کے بارے میں دنیا کے سب سے طویل ترین جو ریسرچ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 80 سال کے بعد 268 جو سلیکٹڈ تھے لوگ، ان میں سے صرف 19 زندہ بچے۔ سبھی کی عمریں اس وقت 90 سال کے قریب تھی۔ خواتین حضرات، اس اسٹڈی میں امریکی سابق صدر جان ایف کینیڈی اور واشنگٹن پوسٹ کے سینئر ایڈیٹر بین بریڈلی بھی شامل تھے۔ ماہر نفسیات رابرٹ والڈنگر اس ریسرچ کے ڈائریکٹر تھے اور وہ ہارورڈ میڈیکل اسکول میں سائیکارٹری کے پروفیسر۔ انہوں نے اس تحقیق کے بعد یہ کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات یعنی ریلیشن شپ اور ہم اپنے ریلیشن شپ میں کتنے خوش ہیں، اس کا ہماری صحت پر بہت زبردست اثر پڑتا ہے، اس کا بہت تعلق ہے ہماری صحت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے جسم کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اپنے رشتوں کا خیال رکھنا، ان کو نبھانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھی اپنی دیکھ بھال کرنے کے مترادف ہے۔ رابرٹ نے کہا جو لوگ 50 سال کی عمر میں اپنے تعلقات میں زیادہ مطمئن تھے، خوشگوار تھے ان کے تعلقات، وہ 80 سال کی عمر میں بھی صحت مند تھے۔ خواتین حضرات، اس تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ یہ دولت ہے یا شہرت ہے، اس سے زیادہ قریبی اور مضبوط رشتہ داری لوگوں کو زندگی بھر خوش رکھتی ہے۔ یہ رشتے جو مضبوط رشتے ہیں، یہ خوش و خرم کی علامت ہے۔ یہ زندگی میں بے اطمینانی سے بچاتے ہیں، ذہنی اور جسمانی جو توڑ پھوڑ ہے اس کو مؤخر کرتے ہیں، سماجی طبقے، آئی کیو، یہاں تک کہ جینز کے مقابلے میں لمبی اور خوشگوار زندگی کے لیے یہ جو تعلقات ہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اس 80 سالہ ریسرچ میں کی پوری تحقیق کا لب لباب یہ ہے کہ رشتوں کو مضبوط کیا جائے، اپنے رشتوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، انہیں ٹوٹنے سے بچایا جائے، جوڑنے کی کوشش کی جائے، خصوصاً جو قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں صلہ رحمی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ خوشگوار ہوں گے تو ہماری عمر میں درازی ہوگی۔ خواتین حضرات، اگر ایک معمولی ریسرچ ہو تو اس پر بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ ریسرچ 80 سال پر منحصر ہے تو کتنی دولت اس پر خرچ ہوئی ہوگی۔ اور انہوں نے جو ریسرچ کی، جو اس کا رزلٹ نکالا تو ان کے لیے بڑا حیران کن تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں اس امر کی اطلاع دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین کو آپ اٹھائیں تو ان میں واضح ہے کہ رشتوں کو جوڑنے، صلہ رحمی کرنے سے نہ صرف عمر میں برکت ہوتی ہے بلکہ رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہے یا عمر میں درازی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2067۔ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے خوش آئے کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق وسیع ہو، بری موت سے وہ دور ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 266۔
خواتین حضرات، اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لیا، سبحان اللہ، اور پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی افضل اعمال میں سے بتائیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقبہ، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، اور ظالم سے درگزر کرو اور اعراض کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 17334۔ لیکن حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو رزق میں کشادگی اور درازی عمر کا سبب قرار دیا ہے۔ یہ جو روایات ابھی ہم بیان کی ہے، اس میں صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی ممانعت واضح آتی ہے۔ صلہ رحمی سے مراد رشتوں کو جوڑنا ہے اور قطع رحمی سے رشتوں کو توڑنا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق میں ہمیشگی، یہ جو صلہ رحمی ہے، تعلق میں ہمیشگی کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کی مدد اور خیر خواہی کرنا، ان کی غمی خوشی دکھ درد میں شرکت کرنا، ان کو اپنی دعوتوں میں بلانا، ان کی دعوتوں میں شرکت کرنی، ان کی تقاریب میں شرکت کرنا، اس طرح کے امور جو ہیں وہ صلہ رحمی کہلاتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ان کے رویے کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ایسا کیا جائے تو یہ تو دراصل در حقیقت مکافات یعنی ادلا بدلہ ہے۔ کسی رشتہ دار نے تحفہ بھیجا تو ہم بھی تحفہ بھیج دیں گے، کوئی رشتہ دار آیا تو ہم بھی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ حقیقتاً یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار تعلق توڑنا بھی چاہے تو اس تعلق کو بچانے کی کوشش کی جائے، وہ جدائی اور بے اعتنائی برتیں تو تب بھی ان کے حقوق کے اور مراعات کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے وہ اسے جوڑنے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 5991۔ خواتین حضرات، اکثر رشتے یوں مر جاتے ہیں کہ وہ نہیں آتا تو ہم کیوں جائیں، اس نے فون نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلہ رحمی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رشتہ داروں کی بے اعتنائی، ناشکری اور زیادتی کے باوجود ان سے حسن سلوک کا حکم دیا جائے۔ اس سے اخروی فوائد تو ہے ہی ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی میسر آتی ہیں، جیسے رزق میں کشادگی اور عمر کی دراز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔